أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النبأ عما یتساءلون۔ پیچھے جب کہا نا فیصلے کا دن تو ایک دم عرب کے لوگ آگے مذاق اڑانے کے لیے کہتے اچھا بھائی فیصلے کا دن آئے گا، سنا اس میں تو پٹائی بڑی ہوگی بھائی، ایک دوسرے کی مذاق قرآن کی مذاق اڑانے کے لیے تبصرے کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا یار سنا تجھے تو جہنم میں ڈالیں گے اور ان کو تو حوریں ملیں گی، اور پھر ابو جہل کے وہی تبصرے، ارے کیا ہے جہنم میں 19 فرشتے ہیں، 17 کو میں پکڑ لوں گا، 2 کو تم پکڑ لینا، مسلمانوں کو پکڑ کے ٹھوک دیں گے جہنم میں، ہم تو جنت میں بھاگ جائیں گے۔ یہ تبصرے کرتے تھے۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا سمجھا یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ بڑی خبر کیا ہے؟ بات فصل کی چل رہی تھی، اس لیے اکثر کہتے ہیں بڑی خبر سے مراد قیامت کے دھماکے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں۔ بعض نے کہا قرآن، اور قرآن پر بھی تبصرہ کرتے تھے۔ بعض نے کہا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ پر بھی تبصرہ کرتے تھے۔ اور تبصرہ بھی کیا کرتے تھے؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس خبر کے بارے میں وہ آپس میں مختلف ہیں، ایک رائے ان کی نہیں ہے، اور آج تک بھی نہیں ہے۔ آج تک بھی جتنے منکر ہیں تقریباً ان میں 1000 میں سے 999 کہتے ہیں قیامت آئے گی۔ اب سائنسدان بھی کہنے لگے قیامت آئے گی، کوئی کہتے ہیں اینڈ ہوگا، کوئی ابھی رمضان سے پہلے ایک جوان دوڑتا ہوا یا ہانپتا کانپتا ہوا، جناب وہ سائنسدانوں نے کہا کہ مریخ جو ہے وہ مسلسل اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہے، اس کا مطلب جو ہے عنقریب ٹکراؤ ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ تو میں نے کہا آپ کا کیوں سانس پھول گیا؟ قرآن کی باتیں سن کر تیرا سانس نہیں پھولا، انہوں نے ایسے ایک گپ ٹھوک دی، بس تو اس کے لیے گھبرا گیا۔ الذی ہم فیہ مختلفون، لیکن قیامت کے بعد ہوگا کیا؟ سب اس کے منکر۔ کوئی وہی کہہ رہا ہے کہ غاروں میں چھپ جائیں گے، کوئی کہتا ہے سمندر کی کشتیوں میں بیٹھ جائیں گے، کسی نے بتایا ہوائی جہاز میں بیٹھ کر بھاگ جائیں گے جب قیامت آئے گی۔ یار کہ قیامت آ رہی ہے، کوئی ننیال کا تذکرہ ہو رہا ہے نانی جی کے ہاں جانا ہے، پھر یوں گھر میں گھسیں گے، ایسا کریں گے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا، نہیں، یہ کلا کا جو لفظ ہے ہر جگہ اس کا ایک نیا معنی نکلتا ہے، کبھی ہوتا ہے حقاً، بالکل، کبھی ہوتا ہے نہیں جو بات تو سوچ رہا ہے وہ نہیں، ہر جگہ الگ معنی۔ سیعلمون، یہاں نہیں کا معنی مناسب، ابھی ان کو پتہ چلے گا۔ ثم، پھر سنو، کلا سیعلمون، ابھی عنقریب یہ جان لیں گے۔ اور زمخشری کے مطابق کیا ترجمہ ہے؟ ضرور جان لیں گے۔ کیوں؟ قیامت کیوں نہیں آگے آئے گی؟ کہ ہماری طاقت کو نہیں جانتے ہو؟ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو یہ گہوارہ نہیں بنایا؟ مہاد کے لفظی معنی گہوارہ، وہ جو جھولا جھولتے نا ہم اس نے پنگوڑوں کا اس کو، لیکن یہ ساری کائنات کے لیے ہے، جھولا جھلا رہی ہے۔ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کا اوتاد میخیں نہیں بنایا؟ وتد کی جمع۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑے بنایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو سباتن، تھکاوٹ دور کرنے کی چیز بنایا۔ اتنا تھکا ہوا آدمی 2 گھنٹے سویا، ساری تھکاوٹ گئی۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے کیا رات کو لباسا، تمہارے لیے پردے کی چیز نہیں بنایا؟ سب کو اوپر جوڑتے جائیے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش بنایا۔ معاش کے 2 معنی، اگر مصدر ہے تو کمائی کرنے کا وقت، وہ اس میں ظرف ہے، اور اگر مصدر ہے تو وقت پیچھے نکال لیں گے تو تب بھی معنی نکلے گا کمائی کرنے کا وقت۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر 7 شدادن، شدیدتن کی جمع، سخت چیزوں کو۔ وہ سخت چیزیں کیا ہیں؟ آسمان بنائے، 7 مضبوط آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے سراجن، ایک چراغ، وہاجن، خوب چمکتا ہوا، وہاجا چمکنا، اسی سے خوبصورت کے لیے بھی آتا ہے، خوب چمکنے والا ستارہ یعنی سورج۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، ترجمہ کرتے ہیں بادلوں سے، مَاءً ثَجَّاجًا، وہ پانی، سجاجن، جو دڑا دھڑ برسنے والا ہے۔ لیکن معصرات بادلوں کو کیوں کہتے ہیں؟ آسرا یوسر، ایسار کے معنی تو نچوڑنے ہیں،
تو اس کے یہ معنی کیوں ہوئے؟ تو اب وہ گرامر پڑھنے والے جان جائیں گے، فصول اکبری والے، کہ باب افعال کی کچھ خاصیات ہیں۔ ان میں ایک خاصیت کیا ہے؟ کسی چیز کا وقت پر ہونا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کسی چیز کا صاحب ماخذ ہونا۔ آسان ترجمہ کرتا ہوں، معصرات، جن کے نچڑنے کا وقت آتا ہے، بادلوں کا نچڑتے ہیں تو اس میں سے پانی ٹپکتا ہے، اور معصرات جو اثر والے بنتے ہیں، یعنی نچڑنے کا مادہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ کس لیے؟ لنخرج بہ، تاکہ نکالیں ہم اس پانی کے ذریعے سے حبا، غلہ، و نباتن، اور کس کو؟ نباتات کو، اگنے والی چیزوں کو، و جنات، اور باغوں کو نکالیں ہم، الفافن، لفیف کی جمع معنی کیا؟ لپیٹی ہوئی چیز، ایسے باغات جن کی شاخیں آپس میں لپٹی ہوئی ہیں، گھنے گھنے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان سب باتوں سے پتہ چلا کہ جو پروردگار یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ قیامت لا سکتا ہے، آتی کیوں نہیں؟ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، کان میقاتا، ہے متعین کیا ہوا وقت کے ساتھ۔ کب آئے گا؟ یوم ینفخ فی الصور، جب پھونک ماری جائے گی سور میں، فتاتون افواجا، تو تم آ جاؤ گے گروہ گروہ بن کر کے، وفتحت السماء، اور کھولا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، ہو جائے گا دروازے ہی دروازے۔ جیسے یہ لینٹر ہے نا، اب آسان ہے سمجھنا، اس کے بیچ میں سریے ہیں، اب کوئی زور سے پکڑ کے جھٹکے ایسے تو ساری سمٹ نیچے، تو وہ سریے کیا لگیں گے؟ کیا بن گئے ہیں؟ دروازے ہی دروازے۔ فکانت ابوابا، تو ہو جائے گا دروازے ہی دروازے۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ فکانت سرابا، تو ہو جائیں گے وہ ریت کی طرح۔ ان جہنم کانت مرصادا، اس سب سے پتہ چلا جہنم تمہاری گھات میں ہے۔ گھات کا مطلب مورچہ، مورچے میں بیٹھی ہے۔ مورچے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی ٹارگیٹ بنا کر بیٹھتا ہے، جیسے میرے سامنے ہرن آئے گی، میرا شکار آئے گا، میرا دشمن، ٹک وہیں سے اس کو شکار کر لوں گا۔ جہنم انتظار میں ہے، کس کے؟ للطاغین، سرکشوں کے لیے، مآبا، ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا، پڑے رہیں گے وہ جہنم کے اندر، احقابا، حقوب کی جمع، زمانہ در زمانہ، ایسا سلسلہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لا یذوقون فیہا، نہیں چکھیں گے وہ جہنم کے اندر، بردن، کوئی ٹھنڈک کو، ولا شرابا، اور نہیں چکھیں گے کوئی پینے کی چیز کو۔ برد کے ترجمہ علامہ محلی نے نیند کیے ہیں، شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ عربی میں برد کے معنی نیند بھی ہوتا ہے، پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں چکھیں گے وہ اس میں نیند کو، ولا شرابا، اور نہ پینے کی چیز کو، الا حمیما، مگر چکھیں گے ابلتے ہوئے پانی کو، وغساقن، اور پیپ کو، زخموں کے دھون کو، جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے، ایسا بدلہ دینے کے لیے، ایسا بدلہ، وفاقن، جو مطابق ہے۔ وفاق کے معنی مطابق، جیسا جرم ویسی سزا، جیسے کرتوت ویسے نتیجے، جیسا دنیا میں کیا ویسا وفاقہ، اسی کے مطابق سزا دینے کے لیے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ امید نہیں کرتے تھے حساب اور کتاب کی۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے جھوٹ کہہ دیا تھا ہماری آیتوں کو، کذابا، زبردست طریقے سے۔ وکل شیء، حالانکہ ہر چیز، احصیناہ، ہم نے وہ شمار کر کے رکھی تھی، کتابا، لکھ لکھ کر کے۔ کتاب کا معنی لکھنا بھی ہے، لکھ لکھ کر کے ایک ایک چیز۔ فذوقوا، تو چکھو ظالموں، فلن نزیدکم، ہم زیادہ نہیں دیں گے تم کو، الا عذابا، مگر عذاب ہی، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، گھٹنے کا نام نہیں لے گا۔ یہ جواب ہے اصل میں اس ذہن کا کہ جب آدمی کا جسم سزا کا عادی ہو جائے تو اس کو پھر سزا سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جواب دیا گیا پیچھے سورہ نساء میں کہ وہاں تو ہر لمحے 70,000 بار چمڑے کو بدلا جائے گا تاکہ تازہ تازہ مزہ چکھیں، اس لیے عذاب بڑھتا رہے گا، عذاب گھٹے گا نہیں۔ اس کے مقابلے میں ان للمتقین، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، مفازہ، کامیابی ہے۔ آہا، زبردست کامیابی۔ کیا کامیابی ہے؟ حدائقہ، باغ ہیں، باغ کے لیے عربی میں بہت الفاظ آتے ہیں۔ حدیقہ
جس کی جمع حدائق آتی ہے. کس باغ کو کہتے ہیں؟ جس کے گرد دیوار ہو، جس کے گرد دیوار ہو. ورنہ اور بہت سارے الفاظ ہیں. حدائق باغ ہیں، وعنابا اور انگور ہیں، وکواعبا کاعبۃ کی جمع ہے. کاعبۃ کے معنی 9 عمر بیویاں ہیں. 9 عمر کہتے ہیں کاعبہ وہ عمر ہے جس میں کوئی خاتون بس بالغ ہونے کے قریب ہو اور اس کے جسم کا موٹاپا ظاہر ہونے لگ جائے، پستان وغیرہ. اترابا ہم عمر ہوں گی. وکاسن دہاقا اور چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے. دہاق پورا بھرا ہوا اوپر تک. لا یسمعون فیہا لیکن وہ پیالہ پی کر نہیں سنیں گے وہ جنت کے اندر لغون کوئی بیکار بات. چونکہ بیکار بات سے بھی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی شریف آدمی کسی ایسے ماحول میں ایسی بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں، بیکار باتیں ہو رہی ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے. ولا کذابا اور نہیں سنیں گے جھوٹ کہنا. ایک نے کہا یار دنیا میں ایسا کرتے تھے تو جھوٹ بول رہا ہے یار، اس کو تکلیف ہوتی ہے. یار میں بات کر رہا ہوں آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو. وہاں کوئی کسی کو جھوٹا بھی نہیں کہے گا. جزاء من ربک بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے. عطاء حسابا ایسا بدلہ ہے جو کافی ہو جائے گا. ایسا بدلہ ہے جو عام طور پر سمجھانے کے لیے ترجمہ کر لیتے ہیں عطاء حسابا، بے حساب بدلہ ہے، بے حساب بخشش ہے تیرے رب کی طرف سے، بے حساب. لیکن اصل یہ معنی نہیں. ہم نے پیچھے پڑھا نا حسبی اللہ. حسبی اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کافی ہے. یہ اس مفہوم لفظ ہے. عرب کہتے ہیں آتانی فلان، فلاں نے مجھے دیا، فحسبنی تو مجھے وہ کافی ہو گیا. یہاں وہی معنی ہے. عطاء حسابا تیرے رب کی بخشش ہے، حساباً جو پوری ہو جانے والی ہے. رب السماوات والارض آسمانوں کا رب، زمین کا رب، وما بینہما ان دونوں کے بیچ کی چیزوں کا رب. الرحمن بے پناہ رحم کرنے والا. ولا لا یملکون منہ خطابا مہربان بے شک ہے لیکن بادشاہ بھی ہے. نہیں طاقت رکھتے ہیں کوئی، نہیں طاقت رکھیں گے انسان منہ اس سے خطاباً بات کرنے کی. کون اس سے بات کر سکے؟ کون اس کے سامنے دم مار سکے؟ یوم یقوم الروح خطرے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے کھڑے ہوں گے الروح حضرت جبرائیل علیہ السلام والملائکۃ اور سارے فرشتے صفا لائن لگا کر کے. لائن میں کھڑے ہونا آج بھی اصطلاح میں کہا جاتا ہے پولیس والوں کے لیے لائن حاضر کر دیا. لائن حاضر کرنا یہ تو بڑے خطرے کی چیز ہے. لائن میں کھڑے ہو جاؤ. لائن میں کھڑے ہونا کوئی کہے نہیں ہم لائن میں نہیں لگتے ہیں. نہیں، آپ کی حیثیت آپ کو ہم لائن میں نہیں لگتے ہیں. آج پروردگار کے سامنے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل جیسے لائن میں کھڑے ہیں. کون اس سے بات کر سکتا ہے؟ لا یتکلمون نہیں بات کر سکیں گے اس سے الا من اذن له الرحمن مگر جس کے لیے اجازت دی ہو رحمان نے. وقال صوابا اور وہ بات کر سکے گا جو بات بھی درست کہے گا. ذالک الیوم الحق بات درست کرے گا مطلب اللہ اجازت دے گا شفاعت کیجئے اور وہ بات درست کرے گا، اس کی شفاعت کرے گا جو شفاعت کا مستحق ہوگا. ذالک الیوم الحق یہ حق دن ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا تو جو چاہے اتخذ الی ربہ بنا لے اپنے رب کی طرف مآباً ٹھکانہ. صدائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، آ جاؤ بنا لو کوئی ٹھکانہ سب کے لیے ہے. انا انذرناکم بے شک ہم نے تم کو آگاہ کر دیا ہے عذاباً قریبا قریب آنے والے عذاب سے. تم سمجھتے ہو یہ دور ہے، ہم کہتے ہیں یہ قریب آ لگا ہے. جس کا آنا ہے اس کا آیا ہوا سمجھو. یوم ینظر المرء جس دن دیکھے گا انسان، المرء انسان، ما قدمت یداہ جو اس نے آگے بھیجا ہے. سب کچھ سامنے آ جائے گا، سب کچھ اس کو نظر آئے گا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کہے گا کافر یا لیتنی کنت ترابا ہائے بدقسمتی، ہائے میری بدقسمتی، ہائے میرا افسوس. کنت ترابا کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا. دو معنی، ایک یہ کہ میں انسان نہ ہوتا میں مٹی ہوتا، آج میرا بھی حساب نہ ہوتا. دوسرے معنی نہیں، چونکہ باقی ساری کائنات کا حساب لیا اور ان کو مٹی بنا دیا، اس کے منہ میں بھی پانی آئے گا،
اے کاش میں کوئی گدھا ہوتا، اے کاش میں کوئی اور جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو گیا ہوتا۔ تیسری تفسیر، کافر اعظم کہے گا، سب سے بڑا کافر کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ وہ کہے گا ہے کاش میں ناری نہ ہوتا، میں خاکی ہوتا، مٹی ہوتا، آج میں بھی آدم کی اولاد کے ساتھ جنت میں چاہتا۔ میں چونکہ آگ سے بنا تھا، اس لیے میرے اندر تکبر آ گیا، میرے لیے فیصلہ جہنم کا ہو گیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔